ایسے ایسے مجاہدین گزرے کہ گولیاں ان پہ شوٹ ہو رہی ہیں, گولیاں ٹکرا رہی ہیں. آج کا نوجوان اسٹوڈنٹ کا کالج کا وہ پوچھتا ہے کہ جی یہ اللہ خالی بس کیمروں کے دور میں ماریکل نہیں دکھاتا, پہلے ہی دکھاتا تھا. ابھی میں یہ ہوا کے اندر یہ چلا رہا ہوں نا, تو یہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کیمرے پہ اس وقت, کیونکہ یہ میں اپنے ہاتھ سے مینولی اس کو یہ چلا رہا ہوں, نہیں آ رہا نا. لیکن جب اللہ چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ دعوے کرے اور آسمان و زمین کے لشکر آ جائیں اس کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے, اور پھر اس کی مدد کے لیے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں 21ویں صدی میں فزیکل ورلڈ میں. جیسے میرے ہاتھ کے اندر ایک فزیکل پتا ہے, یہ میں نے کسی وجہ سے ہاتھ میں لیا ہے, اس دن وہ اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائے گا ایک اور, یہی کہ سورج کو مغرب سے لے آئے گا, سورج کی ڈائریکشن گھما دے گا, اور جیسے یہ ڈائریکشن گھمائے گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند 2 حصوں میں الگ الگ دور ہو گیا تھا. اور اگر اللہ چاہے اور میں انگلی ماروں اور اللہ چاہے کہ یہ 2 حصوں میں ہو جائے تو میری انگلی ٹچ کرنے سے یہ 2 حصوں میں دور دور ہو جائے گا. دونوں طرف کے مسئلے ہیں, یہ دونوں الگ ہیں. وہ خود کو خود کہتے ہیں احمدی مسلم, یہ کہتے ہیں خود کو خود کہتے ہیں شیعہ مسلم. یہ بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نام لکھ دے یا محمد نام لکھ دے گا, تو اللہ نے واقعی میں کر کے دکھا دیا. میرے سامنے بھی ثبوت ہے, میں نے بھی ان کے فیور میں ویڈیوز بنائے, ان کے خلاف بھی بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں ایون. تو ایک کانٹرڈکشن معاملہ چل رہا ہے ابھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا, سمندر کو. لیکن یہاں پر انسان پوچھتا ہے, ایک مسلمان پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, اور کیا یہ واقعی میں ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سمندر 2 حصوں میں دور دور تقسیم ہو جائے؟ ایک تو چیز یہ. دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ پہ یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے, فزیکل ورلڈ میں ایسا ممکن ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمندر ہو چلتا ہوا اور وہ اچانک 2 حصوں میں دور دور تقسیم ہو جائے؟ ٹھیک ہے. اور جو سائنس پڑھنے والے ہیں, سائنس یعنی جو فزکس کو پڑھتے ہیں, کیمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں, وہ تو یہ سب سن کے کہتے ہیں یہ تو دیو مالائی کہانیاں ہیں, قصے کہانیاں ہیں, ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو غیر مسلم ہے وہ اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں ہے, تو وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سمندر 2 حصوں میں الگ ہو جائے. بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ڈس بلیور کی اس دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ایک وہ ڈس بلیور کے لوگ جو کسی واقعے کو سنتے ہی کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, دوسرے سنتے ہی کہتے ہیں پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا, ہم تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے اس پہ. تیسرے وہ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں لیکن مکمل نہیں کرتے, بیچ میں ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی جھوٹ ہے, فراڈ ہے. چوتھے وہ ہیں جو پوری ڈیپ میں جاتے ہیں, گھستے چلے جاتے ہیں, اینڈ تک پہنچتے ہیں, اینڈ پہ جا کے کنکلوژن سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں. کوئی کسی نے کچھ اور کہہ دیا, کسی نے کچھ اور کہہ دیا, اس کی نیگیٹو بات سنی, پھر بھاگ گئے. 5 میں گھستے ہی چلے جاتے ہیں, نیگیٹیوٹیاں سامنے سے آ رہی ہیں, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, وہ اس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے, وہ اس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے فراڈ فیک ہے, وہ کہہ رہا ہے فراڈ ہے. جیسے سوشل میڈیا پہ کمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ میرے بہت سارے ثبوت ہیں جس میں اللہ نے کھلم کھلا دکھایا ہے کہ اس نے میرے ہاتھوں پہ مردہ کیڑوں کو زندہ کیا, اس نے اپنے بادلوں کو لا کر میرے سامنے, بادلوں کو لا کر اللہ نام لکھ کر دکھایا, محمد نام لکھ کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بارشیں روک کے دکھائیں, بارشیں کر کے دکھائیں آن کیمرہ لائیو. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے, فراڈ ہے, یہ خود ہی ویڈیوز بناتا ہے, خود ہی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے, یہ دجال ہے, یہ فلاں ہے, دھماکہ ہے. لیکن اس میں حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ماضی کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے ساتھ ان وقت کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی یہی کرتے تھے, ڈس بلیور. اور میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو اگر اس وقت 21ویں صدی کے مسلمان یا غیر مسلم میری ان چیزوں کو, ویڈیوز کو دیکھ کر یہ کہیں یا سوچیں کہ فیک اور فراڈ ہے, تو وہ ایسا کر کے دکھا دیں, بات ختم ہو گئی. وہ بھی اس کائنات کے بادشاہ اللہ سے مدد مانگ لیں تاکہ اللہ ان کی بھی مدد کرے اس طرح کی نشانیوں کے لیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ بچوں کا کھیل ہے تو وہ کر لیں. مارشل آرٹ میں کسی کو پرفارم کرتے ہوئے ویڈیو پہ دیکھنا آسان ہے, اسی کا ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنے پہ لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. کسی عام انسان کے لیے یا کسی غیر مسلم کے لیے خصوصی طور پہ یہ ناممکن ہے کہ وہ دعوے کرے اور آسمان و زمین کے لشکر آ جائیں اس کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے, اور پھر اس کی مدد کے لیے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں 21ویں صدی میں فزیکل ورلڈ میں. جیسے میرے ہاتھ کے اندر ایک فزیکل پتا ہے, یہ میں نے کسی وجہ سے ہاتھ میں لیا ہے, کیونکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب اگر کوئی اس کو آنکھوں سے میں پتا دکھاؤں اور کوئی بولے یہ پتا نہیں ہے بلکہ یہ کتا ہے, تو اس کی عقل کے بارے میں دنیا کے انسان کیا بولیں گے؟ ڈیفینیٹلی جو انسان اس کو کتا بولے گا وہ خود اپنے آپ کو احمق ثابت کرے گا. وہ یہ ثابت کر دے گا کہ اس کا نہ دماغ کام کر رہا ہے, نہ اس کی عقل کام کر رہی ہے, نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, اور اس کا دل بھی کام نہیں کر رہا. اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آنکھوں کے سامنے پتا ہے اور وہ اس کو کتا کہنے میں لگا ہوا ہے.
اسی طرح جب میں ان کو لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو کتے کے بچے اپنی انسانوں کی طرح اللہ 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 کہہ رہے ہیں اور 1 منٹ سے زیادہ دیر بول رہے ہیں، پبلک میں آ کے بول رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کے بول رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کتا کا بچے اللہ اللہ نہیں کہہ رہے، یہ تو چاؤں چاؤں کر رہے ہیں، حالانکہ کتے کا بچہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ایک کتا نہیں، دوسرا بھی کتے کا بچہ، تیسرا کتے کا بچہ بھی، گائیں بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہیں، مرغیاں بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہیں، چرند پرند درند اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی اللہ نام کا کوئی تو ہے اس کائنات میں، تو وہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو بہرحال فزیکل بات میں کر رہا تھا، تو فزیکل چیز کے حوالے سے دوسری بھی میں نے ابھی اٹھایا ہے۔ اب ان دونوں میں ڈفرینس تو ہے نا کوئی، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بولے کہ نہیں جو میرے اس ہاتھ میں وہی میرے دوسرے ہاتھ میں بھی ہے۔ کیمرے پہ جو چیز دکھتی ہے وہی ہوتی ہے ریالٹی، اگر ریئل فوٹیج ہو۔ کیمرے پہ تو آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہو نا، ویڈیو ایڈیٹنگ سے بھی بہت کچھ دکھایا جا سکتا ہے، ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہیں، لیکن ایک جاہل انسان ہی ہوگا جسے ایک فلم کے اندر اور ایک ریئل فوٹیج کے اندر فرق نہ پتا ہو، وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس علم ہوگا وہ تھوڑی بیوقوف بنے گا اتنی آسانی سے۔ اب تو اے آئی سے ویڈیوز بن رہی ہیں، تو چلو اس لیول پر آ کے تو بڑے بڑے ویڈیو ایڈیٹر جو ہے نا وہ پھسل سکتے ہیں، اس نہج پہ آ گئی کہانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویڈیو فوٹیجز ریئل ہونے کا بہت بڑا بینیفٹ مجھے یہ ہے کہ الحمدللہ اے آئی کی بڑی بڑی ویڈیوز بھی میرے مقابلے پر آ جائیں، تو میرا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اے آئی کو استعمال کرنے والا میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میں ریئل فوٹیج بنا رہا ہوں، وہ اے آئی سے بنا رہا ہے، گیم یہیں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ویڈیو کے اندر اے آئی کی بنائی ہوئی، کمپیوٹر کی بنائی ہوئی، آفٹر افیکٹ کی بنائی ہوئی یا دیگر ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کی بنائے ہوئے ایفیکٹس نہیں ہیں۔ جن چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے معجزات ہیں اور اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، وہ اللہ ہی کی نشانی ہے، وہ ایفیکٹس نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ریئل فوٹیج ہی لانے پڑیں گے، اس کو سوشل میڈیا پہ خود لکھنا پڑے گا باقاعدہ تحریری طور پر کہ جو ہے اس کے معبود کا وہ نام لکھے اور بولے کہ اگر اس کا معبود چاہے گا تو ایسا ویسا ویسا ہو جائے گا، اور اس کے شہر کے موسم پلٹنا شروع ہو جائیں، اس کے معبود کا نام بادلوں کے لشکر آنا شروع ہو جائے، اور اس کا معبود اپنا نام بادلوں کے ذریعے لکھ کے دکھانا شروع کر دے ہوا کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہوا کے اندر ابھی میں یہ ہوا کے اندر یہ چلا رہا ہوں نا، تو یہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کیمرے پہ اس وقت، کیونکہ یہ میں اپنے ہاتھ سے مینولی اس کو یہ چلا رہا ہوں، نہیں آ رہا نا۔ لیکن جب اللہ چاہے تو اب آسمان تو ویسے دکھتا ہے، تو اللہ جب چاہتا ہے تو ہوا کے بیچ کے اندر وہ اپنا نام اللہ لکھ دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ہوا کے بیچ کے اندر فزیکل طور پر لکھ دیتا ہے محمد، بادلوں کے ذریعے۔ کس بادلوں کے ذریعے؟ جب کعبے کے اندر حملہ کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، جب کافروں نے حملہ کیا تھا کعبے پر، تو کعبے کے ڈیفینڈ کے لیے ضرورت پڑی تھی، تو لوگ سنانے والے تاریخ کا واقعہ سناتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے نا اللہ نے ابابیلوں کے لشکروں کو بھیجا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود کیوں نہیں آیا؟ بڑی اہم بات ہے، اللہ تو اپنے فرشتوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ کے پاس تو بڑے بڑے جنات ہیں، اللہ کے پاس تو دیو ہیں، اللہ کے پاس ایسے ایسے لشکر ہیں، ایسی ایسی مخلوق ہیں، ایسے ایسے کریچرز ہیں عجیب و غریب خوفناک قسم کے، کہ اگر ان کو وہ زمین والوں کے سامنے لات لے کر آ جائے، سامنے ریپرزینٹ کر دے، لوگ ویسے ہی مر جائیں گے، لوگ ان کو دیکھ کے ہی مر جائیں گے، ان کی دہشت سے ہی مر جائیں گے۔ بندہ ہارر مووی کے بھوت کو برداشت نہیں کر پاتا، رات کے اندھیروں میں ڈر رہا ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ فلم دیکھ لے کہ یہاں سے بھوت نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے، لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق سامنے آئے تو بندہ انہی سے مر جائے گا، اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے تب کیا کیا؟ ابابیلوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ابابیل اور ان کی کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں اور ان کے لشکروں کو غرق کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ یہ دکھاتا ہے کہ اس کو خود تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا حکمران ہے کہ وہ اپنے کسی بھی لشکر کو، کتے کو، بلی کو، ہاتھی کو، ابابیل کو، چیونٹی کو استعمال کر کے، مچھر کو استعمال کر کے کام کروا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ اوقات دکھاتا ہے کافروں کو کہ تمہاری اوقات اتنی سی بھی نہیں ہے کہ تم میری بنائی ہوئی مچھر سے بھی مقابلہ کر سکو، میرے بنائے ہوئے ابابیلوں سے بھی مقابلہ کر سکو، تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ اب یہ میں سمجھا رہا ہوں اپنے کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے، الفاظ آ کے سمجھ میں آئے۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ سمندر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو سمندر چلتا ہوا نظر آتا ہے اتنا بڑا، وہ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ جب چاہے سمندر کو الگ الگ کر سکتا ہے اور پھر واپس ملا سکتا ہے، اللہ جب چاہے چاند کو الگ کر سکتا ہے، واپس ملا سکتا ہے، اللہ جب چاہے سورج کو الگ کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے، سورج کی ڈائریکشنز کو بدل سکتا ہے، جو وہ کیا کر کے دکھائے گا، پریکٹیکل طور پہ اللہ کر کے دکھائے گا، ایسا اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائے گا کہ لو دیکھو سورج آج میں مغرب سے نکال کے دکھاتا ہوں، وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن وہ اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائے گا، ایک اور یہی کہ سورج کو مغرب سے لے آئے گا، سورج کی ڈائریکشن گھما دے گا، اور جیسے یہ ڈائریکشن گھمائے گا توبہ بند، ختم، بس بہت ہو گیا، اتنی بڑی نشانی لے کر ایسے نہیں آئے گا اللہ۔ اس کا ریزن ہوگا کہ وہ اس وقت توبہ کا دروازہ ختم، اب کوئی معافی نہیں، اب کوئی توبہ نہیں، اب کوئی کلمہ نہیں، جو مرضی اب کرتے رہو، اب تمہارا ٹائم ختم، اب تو تمہاری درگت بنانے کا ٹائم ہے۔ تو اس دن غیر مسلم پچھتائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ فزیکل ورلڈ کے اندر تھا،
جو حقیقی طور پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ خصوصی طور پہ مدد کر رہا ہوتا ہے، خصوصی طور پہ وہ لوگ فزیکل ورلڈ میں ہی، اسی ورلڈ میں آتے ہیں اور اسی ورلڈ میں ہی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو فزیکل ہوتی ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ فزیکل طور پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب 21ویں صدی میں جب سے کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، میں نے آ کے کیمروں کے ذریعے میں نے سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا، انٹرنیٹ والے کو استعمال کیا، تو اس کے لیے مجھے ضرورت تھی اسی طرح کی کچھ چیزوں کی جو اللہ جانتا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھ سے اللہ کیا کام لے گا۔ دیکھ لو آج میرے پاس جتنے لشکر ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، وہ فزیکل ہیں کہ یہ پتے ہیں، اب یہ پتے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آ جائے، مطلب خود ہی بخود ہی نمودار ہو جائے واضح طور پر، تو وہ اللہ ہی کا نام مانا جائے گا، کرشنا، ہنومان، زیوس کا تھوڑی نام مانا جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے نام میں تبدیل کر لے، اگر یہ اللہ کے نام میں تبدیل ہو جائے تو ہم اللہ کے نام میں تبدیل ہونا مانیں گے اس کو؟ میرے ہاتھ کے اوپر اگر اللہ کا نام نظر آ رہا ہے، یہ عربی میں اللہ کا نام لکھا ہے نا، تو یہ اللہ ہی کا نام مانا جائے گا، اس کو کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس اور کا نام نہیں مانیں گے ہم۔ تو اگر اللہ نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں نہیں بنایا تو کس نے بنایا تھا؟ مجھے اللہ نے بنایا، اس نے اپنے نام کی اسٹیمپ میرے ہاتھ میں کر دی، میں اللہ کو خدا مانتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے، مجھے دنیا کی کسی مذہبی روحانی پیشوا کی ضرورت نہیں، سائنسدان کی ضرورت نہیں، پیئر ریویوز کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاتھ کے اوپر فزیکل اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اللہ کے نام کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا تسلیم کروں؟ میں تو اتنی عقل استعمال کرتا ہوں، کیا دنیا کا کوئی غیر مسلم کرتا ہے اتنی عقل استعمال؟ اگر کرے گا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے گا، اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے بڑے فن خان کی ڈیٹیل سننے کی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے آئینے میں اپنی اوقات دیکھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے گا اللہ نے اپنا نام کا سگنیچر اس کے ہاتھ پہ اسٹیمپ کیا ہوا ہے نیچرلی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بادلوں پہ اللہ کا نام نمودار ہوتا ہے، وہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ کر دیتا ہے، وہ تو یہ کرتا وہ کرتا، تو یہ ہاتھ تو سب کے اپنے پاس لگے ہوئے نا، اپنے ہاتھ کو خود ہی دیکھ لے ایک انسان، اسی وقت اس کی اوقات نظر آ جائے گی، اس کو صرف ایسے ہی کر لے، ایسے ہی کر لے۔ یہ لو کیا ہے، یہ اللہ کا نام ہی تو ہے نا، دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا کیمرے پہ؟ تو کیا ہے یہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ سے آ رہی ہے۔ تو یار اللہ کے بندے بنو، عقل استعمال کرو، فزیکل ورلڈ کی چیز فزیکل ورلڈ ہوتی ہے۔ اگر یہ پتا ہو اور میں بولوں کہ یہ میں اس کے اوپر انگلی ٹچ کروں، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو دیکھنے والے کو یہ شک آئے گا، او پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کر دی اس نے، انگلی ٹچ کی اور وہ الگ الگ ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل ویڈیو ایڈیٹنگ سے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جسٹ امیجن کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا اور سمندر 2 حصوں میں الگ الگ دور دور ہو گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند 2 حصوں میں الگ الگ دور ہو گیا تھا، اور اگر اللہ چاہے اور میں انگلی ماروں اور اللہ چاہے کہ یہ 2 حصوں میں ہو جائے تو میری انگلی ٹچ کرنے سے یہ 2 حصوں میں دور دور ہو جائے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اتنا پاورفل اللہ ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہاتھ میں فزیکل چیز ہے، اور فزیکل چیز اتنا آسان نہیں ہوتا کرنا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھ لو، کیا یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا نا، میں اس پہ ہاتھ مار رہا ہوں، میں اس پہ انگلی ٹچ کر رہا ہوں، یہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، میری انگلی مارنے پہ بھی یہ 2 حصوں میں پھٹ نہیں رہا، میری انگلی لگانے پر یہ 2 حصوں میں نہیں جا رہا۔ پتہ لگا فزیکل چیز کسی کے ٹچ کرنے پر، کسی کے انگلی کے اشارہ کرنے سے الگ الگ نہیں ہوتی۔ یہ انگلی کا اشارہ کیا، پتہ ویسے ہی ہے، انگلی ٹچ کی، پتہ ویسے۔ تو جب پتہ الگ انگلی کے اشارے سے نہیں ہو سکتا تو چاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ 2 الگ کیسے ہو گیا؟ جب پتہ انگلی ٹچ کرنے پہ الگ نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ٹچ کرنے پہ سمندر کیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ جب یہ پتہ اس پتے کو ٹچ کرنے پر 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ ایکشن تھا سامنے موسیٰ علیہ السلام کا، حکم تھا اللہ واحد القہار کا، تو ہوا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود سے 10 بار بھی مارتے رہے تو اس سمندر نے نہیں پھٹنا تھا خود سے، کیونکہ کوئی بھی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے 10 بار بھی چاند کی طرف اشارے کرتے رہے اپنی مرضی سے کہ جی چاند کی طرف بار بار اشارہ، تو چاند نے 2 ٹکڑے نہیں ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے 4 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ وہ جو اتنا بڑا جو پلانٹ ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ نے تقسیم کیا تھا اور اللہ ہی نے ملا دیا تھا، کیونکہ فزکس کے قوانین اور ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، اس نے ہی سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے پوری کائنات کے۔ تو چاند کے ٹکڑے ہوئے پھر بھی زمینوں اور آسمانوں کے نظام میں فرق نہیں پڑا۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، حضرت یوشع بن نون جو تھے، ان کے دور میں ان کی کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ میں تھے، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب میں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ جی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ سورج کو روک دیں۔ تاریخ میں لوگوں نے مختلف انداز میں لکھتے ہیں واقعات
میں اس کو اس کانٹیکس میں لیتا ہوں کہ چلو جی انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ سورج کو روک دیں، یہ جنگ کا میدان ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ ہو جائے گا، سورج ڈوب ہو جائے غروب ہو جائے گا، تو اللہ نے سورج کو روک دیا تھا۔ اب دنیا 21ویں صدی کا کوئی انسان جو ڈسبلیور ہے وہ کیسے مانے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ فزکس کی اور سائنس کو پڑھنے والے کہیں گے کہ یار سورج کیسے رک سکتا ہے؟ اگر کیونکہ وہ کہتے ہیں جی سورج تو چلتا ہی نہیں ہے، سورج تو ایک ہی جگہ ہے، بلکہ زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر زمین گھومتی ہے تو انہوں نے سورج کو رکوانے کے حوالے سے دعا کیوں کی تھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ زمین کو روک دے، پہلی چیز یہ۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، انہوں نے سورج کی حوالے سے بات کہی، اللہ نے سورج کو روکا، سورج رک گیا، سورج نے موومنٹ نہیں کی، تو اب رکا ہوا کیا تھا؟ اگر زمین کے گھومنے سے وہ سب کچھ ہوتا تو زمین رک گئی تھی کیا؟ زمین کی روٹیشن رک گئی تھی، کیونکہ سورج تو رکا ہوا نظر آ رہا تھا، تو زمین کی روٹیشن رکی ہوگی تو سورج رکا ہوا دکھ رہا ہے نا، تو زمین رک گئی تو کیا نظام درم برم ہو گیا کائنات کا؟ نہیں، آج بھی ہم لوگوں کے سامنے سب کچھ ہے، اس کا مطلب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا ماضی میں کہ تباہ ہو گیا کچھ۔ اللہ ایسے قوانین کو چینج کر دیتا ہے جب چاہے، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کائنات میں کس حصے پر زمین رکی ہوئی تھی یا سورج رک گیا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ واقعہ تو ہوا ہے۔ تو کیونکہ جو باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو باتیں صحیح حدیث میں آئی ہیں، اس کے اوپر تو انکار کی گنجائش نہیں ہے نا، وہ جو ہے تو ہے، قرآن و حدیث کے اندر قرآن کی آیات اور صحیح حدیث ہیں، ان کو تو لینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے ان میں مختلف جگہ پہ کانٹرڈکشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ آپس میں ان کی بحث ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاسبل کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو جب چاہے جہاں چاہے تبدیل کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ 100 سال کے بعد کسی مرے ہوئے ڈیکمپوز ہوئے مردے کو دوبارہ سے زندہ کر کے خون گوشت پوشت چڑھا کر اس کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اس نے عزیر علیہ السلام کے سامنے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ بندہ کہتا ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، تو 21ویں صدی کے اندر اللہ نے میرے سامنے کیا ایسا، ایگزیکٹلی ویسا نہیں کیا، لیکن مرے ہوئے کیڑوں کو، مرے ہوئے کیڑوں کو، اور اس میں مختلف قسم کے ہیں، کبھی مچھر کبھی کچھ، ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا میری آنکھوں کے سامنے، میرے ہاتھ پہ کبھی میرے ہاتھ پہ کیا، کبھی میرے سامنے کیا، کبھی میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک دم زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ کبھی ایک دفعہ ایک کیڑا تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا، اس کا فوٹیج نہیں آ سکا کیونکہ میں نے وہ کام اپنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ مرا ہوا تھا، سفید کیڑا تھا، مر چکا تھا کافی دیر سے، اس کے اندر آہستہ آہستہ ریڈ کلر کا بلڈ بن رہا تھا، وہ آ گیا تھا اس کے اندر۔ میں غور کر رہا تھا کہ یہ ریڈ بلڈ کیوں آ رہا ہے، میں اس وقت یہی زندگی کے حوالے سے تجربہ کر رہا تھا ایک اور مردے کے حوالے سے، تو میں سوچ رہا تھا اس کو بھی میں فوٹیج کے طور پہ لاؤں گا، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا، میں چھت پہ دوبارہ ڈھونڈنے آیا، پھر مجھے ملا نہیں، وہ ہوا چلنے سے اتنا سا تھا، لیکن اس میں ریڈ بلڈ بننا شروع ہو چکا تھا۔ اب میرا یہ گمان ہے کہ اللہ کچھ چاہتا ہوگا، لیکن میں نے ہی بیچ میں سے انٹرپشن کر دی، میں ہٹ گیا، تو پھر وہ کام وہیں ختم۔ مجھے اس میں تھوڑی سی حسرت تو رہی کہ یار تھوڑا کر ہی لیتے، اب تو وہ مل بھی نہیں رہا۔ سو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ جب اللہ اپنی قدرت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی جگہ سوکھا ہوا بھی کوئی بدن ہو، اس میں خون بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی قدرت سے یہ کام کرتا ہے۔ اچھا اب کوئی سوچے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مرا ہوا کیڑا ہو، سوکھ چکا ہو اور اس کے اندر بلڈ بننا شروع ہو جائے، حالانکہ بلڈ نہ ہو پہلے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اتنے سارے جو مسلمان ہیں، ان کے جو جسم ہے، مسلمانوں کے جسم جو ان کے قتل ہو جانے کے بعد، یعنی کوئی بستر پہ مر گیا، کوئی میدان جنگ میں شہید ہو گیا، کوئی کہیں پہ کسی عالم دین کو کسی نے گولیاں مار کے شہید کر دیا، ایسے ایسے کیسز ہوئے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ چونکہ بلڈ اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، اللہ اس بلڈ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ کی قدرت کی یہ کمالات دیکھو کہ وہ تمام نیک مسلمان جن کے جسم تر و تازہ ہیں، لاشیں تر و تازہ ہیں، ان کی موت کے بعد ویسی کی ویسی ہیں، ان کا خون ان کے جسم کے اندر بہت سے کیسز میں پتہ لگا ہے، بہت سی لاشوں میں دکھا ہے کہ ان کا خون ویسے کا ویسے ہی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو جسم مبارک ہے اس کو جب ٹرانسفر کیا گیا سعودی عرب کے اندر، پانی وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا جگہ پر، تو اس کو جب جسم کو ٹرانسفر کیا گیا تو ادھر سے ان کے جسم پہ جو کدال پڑ گئی تھی، ادھر سے بھی خون نکلنا شروع ہوا۔ اس حوالے سے میں نے اپنا ویڈیو فوٹیج بنایا، اس کو دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے باوجود انسانی جسم کے اندر خون اور بلڈ فریش تر و تازہ، اور اگر کٹ لگ جائے تو قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں بلڈ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت کہہ رہا ہوں، یہ یہاں کے پاکستان کے ایک لانس نائک شہید، ان کے حوالے سے ان کے ٹی وی پر آیا تھا ایک پروگرام، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا خاتون کو کہ کس طرح اس وقت کیا ہوا کہ آرمی کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اس بندے کے جسم سے، شہادت کے باوجود بھی، میرے خیال سے کافی دیر گزر چکی ہوگی، قطرے ٹپک رہے تھے، خون سوکھ جاتا ہے موت کے بعد،
सूखना शुरू हो जाता है ब्लड। आप आपके हाथ अपने हाथ पे कभी तजुर्बा देख लेना, किसी का खून निकले देखो कितनी जल्दी सूखता है। जिस्म के अंदर मरने के बाद खून कैसे सूख जाता है, लेकिन शहीद ऐसे कि खून के कतरे टप 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 गिर रहे हैं। एक वीडियो थी यासीन अल हमाई की, उसके अंदर 1 हफ्ता गुजर गया था, कोल्ड वेदर था, सर्द मौसम था, और उस शहीद के जिस्म के अंदर खून तरोताज़ा था और उसका जिस्म भी नरम व मुलायम था, और वो बाकायदा वो लोग उसको मुजाहिदीन जो थे उसके जिस्म को देख रहे थे। उसकी वीडियो फुटेज उन्होंने जारी की जिसको मैंने शेयर किया हुआ। ये क्या है, ये गज़ा के अंदर हज़ारों मुसलमानों की लाशों से खुशबुएँ निकली हैं, जिसके हवाले से वहाँ की जो गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने तस्दीक की हुई है, बताया हुआ है उन्होंने। अपने उनका ऑफिशियल जो कुछ था मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे डाला हुआ है, जाके उसे देखो। ये क्या है, ये मुसलमानों की लाशों से खुशबुएँ निकल रही हैं। पहले जिस वक्त ये 20 साल तक की जो जंग हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, अमेरिका वालों ने, जो अमेरिकी फ़ौजों ने, ये ईसाइयों ने, यहूदियों वगैरह ने मिलकर जो हमले किए 20 साल, और भी इनके साथ जो भी कुछ शामिल थे गैर मुस्लिम, तो वो जब मुजाहिदीन इस्लाम से लड़ रहे थे तो उन गैर मुस्लिमों की लाशों से बदबूएँ निकल रही थी, सड़ रहे थे। इस हवाले से इनकी तालिबान, इनके हवाले से इनकी रेड क्रॉस वगैरह की वेबसाइट पे आया होगा कोई सबूत। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी बताया था इस हवाले से, मुझे उसका याद नहीं किस वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने रेड क्रॉस वालों ने हटा दिया था। ठीक है, तो बहरहाल हटाया हो। उस हवाले से उस वक्त इतनी ज़्यादा ये चीज़ मशहूर भी नहीं हुई थी, पब्लिक को मिली भी नहीं, क्योंकि ये उस वक्त टॉपिक था जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते में बहुत से मुसलमान डरते थे। उस वक्त तालिबान को, ये जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन थे, इनको फतह हासिल नहीं हुई थी जैसे कि अब हो चुकी है, तो लोगों में बड़ा डर और खौफ था। लफ्ज़ जिहाद को इस्तेमाल करने में डरते थे कि हमें टेररिस्ट ना बोल दे कोई, हमें उठा के ना ले जाएँ एजेंसी वाले, ये सब चीज़ें थी। तो उधर जो थी, मुझे इनकी किताब मिली थी रिसर्च के दौरान, जब मैं लाशों पर रिसर्च कर रहा था। तो क्या नाम है यार इनका, बहरहाल ये ये मेरिकल्स के हवाले से अफ़गानिस्तान की मुझे बुक मिली थी। उसके अंदर उन्होंने वाक़या शेयर किए हैं, कितने सारे मुजाहिदीन की जिस्म जो है तरोताज़ा थे, लाशें तरोताज़ा थी, यहाँ तक कि उनके ऊपर गोली, ऐसे ऐसे मुजाहिदीन गुजरे कि गोलियाँ उन पर शूट हो रही हैं, गोलियाँ टकरा रही हैं और गोलियाँ टकरा के ज़मीन पे गिर रही हैं। सुपर हीरो, अल्लाह अकबर। वो उसमें बंदे का कमाल नहीं होता, एक्चुअल में अल्लाह अपना कमाल दिखा रहा होता है मुजाहिदीन की मदद के ऊपर, कि उनको गोलियां बरस रही हैं और गोलियां टकरा के गिर रही हैं ज़मीन पे। आप देखेंगे जी सुपरमैन खड़ा हो गया फिल्म का, और सुपरमैन पर गोलियां टर 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 लग के नीचे जा रही हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं हुआ। किसी मुजाहिद के साथ ऐसा हुआ कि उस पर गोलियाँ बरसाएँ और ज़मीन पर गिर गई। किसी मुजाहिद के साथ हुआ कि गोली उसकी आँख पर आके लगी और टकरा के गिर गई, अल्लाह अकबर। किसी के साथ ऐसा हुआ कि उस पर टैंक चढ़ा दिया। अब ये सब फिजिकल बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इनके मेरे पास फुटेजेस नहीं है, अगर होते मैं यकीन करो मैं फुटेज शेयर करता, अगर उन्होंने शेयर किए होते नेट पे मुझे रिसर्च में मिल जाते हैं तो मैं शेयर करता, ताकि लोगों को विटनेस बनाता हूँ चीज़ों पे कि देखो अल्लाह फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल मैरिकल्स दिखाता है और फिजिकल चीज़ों के कवानीन को तब्दील कर देता है। गोलियाँ टकराती हैं, गोलियाँ असर नहीं कर सकती। तलवार मार दो, तलवार असर नहीं कर सकती। अब तलवार का मुझे नहीं ऐसा कोई वाक़या मिला, लेकिन गोलियों का पता लगा। और एक और था टैंक, किसी एक मुजाहिद के ऊपर पूरा टैंक चढ़ा दिया, जो टैंक जो कुचल के पीस देता है बॉडी को, पूरा पिचका देता है, वो टैंक उस पर चढ़ा दिया काफिरों ने, और वो टैंक चढ़ा के गुजर गया, वो बंदा वैसे का वैसे ठीक ठाक खड़ा हो गया दोबारा। ऐसे ऐसे मौजूद हुए हैं मुजाहिदीन के साथ। ऐसे नहीं 20 साल तक वो लड़ते रहे और 20 साल बाद अमेरिका को मुंह तोड़ शिकस्त हुई है, ये अल्लाह का मौजूदा है। तो जो लोग रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जर्नलिस्ट वगैरह अगर लाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ से अफगानिस्तान से इतने वाक़यात मिल जाएंगे, इतनी लाशें हैं, इतने तरोताज़ा खून वाले जिस्म है उनके। वो उन्होंने उस किताब में लिखा था, मुझे नाम बार बार आते आते जा रहा है उनका, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो वहाँ पर 1200 से ज़्यादा के हवाले से तो उन्होंने ख़ुद अपनी किताब में लिखा है। 1200 से ज़्यादा मुजाहिदीन की लाशें तरोताज़ा, ऐसे ऐसे आई विटनेस वहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ किसी जर्नलिस्ट को जाना चाहिए, किसी फॉरेंसिक रिसर्च करने वालों को, मेडिकल डॉक्टरों को अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान से भी करीब है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो बड़े करीब पड़ता है ये एरिया। वहाँ पे जाके रिसर्च करनी चाहिए। नेशनल ज्योग्राफिक, BBC वगैरह वालों को मैंने कांटेक्ट किया था, इन्फॉर्म किया था कि भाई जाके करो रिसर्च। वो तो अब तक नहीं पहुँचे, अगर पहुँचते तो इन गैर मुस्लिमों तक तो हंगामा मच जाना चाहिए था। बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स को पहुँच जाना चाहिए था रिसर्च करने, क्योंकि ये तो मेडिकल की इंडस्ट्री में इनकलाब आ जाता। ये कैसा मुमकिन है कि जिसम मुसलमानों के, जो नेक मुसलमानों के जिसम है उन पर खून तरोताज़ा है, उनके जिसम तरोताज़ा, उनकी लाशें तरोताज़ा है, उनके ऊपर जो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ज़मीन के अंदर। तो भाई वो ब्लड मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे उस दिन ये एहसास हुआ, मैं जब देख रहा था कि अल्लाह की कुदरत कैसी है कि वो एक मरे हुए कीड़े के अंदर खून बना सकता है। और ये मैंने अपने हाथ पे एक्सपीरियंस किया। तो उसका एक क्या कहते हैं,
اس کا ایک روب تھا مذاق سے، وہ ایک عجیب سا روب تھا جو مجھ پہ طاری ہوا. میں نے اس کو دیکھا تو یار یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے یاد ہے یہ وائٹ تھا، اس کے اندر یہ خون کیسے آ رہا ہے جسم میں. وہ اللہ کا ایک پروسیس ہے، وہ کن کہہ دیتا ہے نا تو کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر اس زمین پہ نظر آتا ہے. اب مثال کے طور پہ اس کی میں مثال دوں کہ ایسے جو واقعات تھے جب میں نے غیر مسلموں کے باطل خداؤں کے حوالے سے تجربے کیے، ایکسپیریمنٹ، جیسے یہاں پہ اللہ کا نام کا درخت ہے، یہ میری دیوار کے ساتھ ادھر سامنے ہی ہے تو میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ جو اللہ کے نام کا درخت ہے، ٹھیک ہے، وہ رہا، یہ اللہ کے نام کا فزیکل درخت بنا ہوا، یہ اللہ نے فزیکل بنایا ہے. یہ پہلے ایسے نہیں تھا، میں نے اس کی فوٹیجز ڈالے ہوئے. یہ درخت ایسے نہیں تھا پہلے، اللہ نے اس کو بڑا سلولی ٹرانسفارم کیا اپنے نام کے اندر. ٹھیک ہے، اور مجھے بھی نہیں پتہ لگا، وہ تو ایک دفعہ توجہ اس پہ ہوئی، میں اپنی فوٹو کھینچ کے نا اس پہ وہ غور کر رہا تھا تو مجھے دکھا کہ میرے سامنے اللہ کا نام ہے. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ نے میرے گھر کے ساتھ ہی جو ہے نا درخت بنا کے اس کو اپنے نام میں ٹرانسفارم کیا ہوا ہے. تو اس کے فوٹیجز موجود ہیں، ریئل فوٹیجز ہیں، اتنا کافی ہے کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ کی نشانی ہے. میرے ساتھ یہاں پہ اس وقت ایک اور میں چیز دکھاتا ہوں. اب یہ بھی فزیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ختم ہو چکا ہے موسم کے بعد نا، یہ پورا ختم ہے. اس کو اللہ نے اگا کر اس پہ بہت ساری شاخوں پہ اپنا نام لکھ کے دکھایا ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نام لکھ دے یا محمد نام لکھ دے گا، تو اللہ نے واقعی میں کر کے دکھا دیا. مجھے نہیں پتا تھا وہ کر دے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے میرے ساتھ. وہ اس لیے نہیں کرتا، میں ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں لگتا وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ مجھے بہت بس خوش کرتا رہے، کیونکہ میری کیا اہمیت ہے اتنے لاکھوں کھربوں انسانوں کے اندر. وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں جو دین اسلام کی سچائی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ صرف اسلام سچا دین ہے. ٹھیک ہے، اور اس کائنات کا خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا چاہیے. تو میں جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اسلام کی سچائی کے حوالے سے، اس لیے وہ میری مدد کرتا ہے تاکہ میں ان فوٹیجز کو شیئر کروں انٹرنیٹ ورلڈ میں اور دنیا کے لوگوں تک بات پہنچے، انہیں پتہ لگے کہ اس زمین پہ صرف اسلام سچا دین ہے بس. اس لیے وہ میری سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے، کیونکہ میں اس کے دین اسلام کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہوں. جس طرح بھی جتنی ریسورسز کے تھرو وہ میری اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہاں سے ہی مدد کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ یہ فزیکل چیزیں وہ یہ ہیں کہ اگر میں جب تجربے کر رہا تھا غیر مسلموں کے معبودوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ نے اسی اپنے درخت کے بالکل پیچھے اپنا نام لکھ کے دکھا دیا. اللہ نے اس درخت کے اوپر اپنا نام لا کے دکھایا. اللہ نے میرے سامنے محمد نام لکھ کے دکھایا. ادھر اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا. ادھر اللہ اور محمد لکھ کے دکھایا. جس دن میں اپنا کریش کورس بنا رہا تھا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے انگلش کے اندر، تو یہاں پر اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آئے. تو میرے کورس کے دوران ہی مارکل ہوا، پھر موسم تبدیل ہوا اور اللہ کے حکم سے بارش بھی ہوئی. تو وہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشنیں ہوتی ہیں جب میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تب، جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تب، جب میں کوئی دعویٰ کر دوں تب. لیکن کب؟ جب اللہ چاہتا ہے تب، ورنہ میرے لیکچر ایسے ہی چلا جاتا ہے، باتیں ہو جاتی ہیں وہ نارمل، جو ایک نارمل ہے. بٹ اللہ اس میں انٹروین کرتا ہے جب چاہتا ہے. تو وہ کبھی اپنے نام دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی مارکل دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی مردے زندہ کر دیتا ہے، کبھی بارش برسا دیتا ہے. میں نے جب تجربہ کیا اور میں نے دعویٰ کیا، میرے دل میں ایک خواہش ہوئی ایک دفعہ نا، میں نے سوچا بات ہے مزے کی فزیکل، تو سوچا چلو اس میں یہ بھی شیئر کر دیتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ نے چاہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، موسم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بائی دا وے. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام بھی نمودار ہو جائے لیکچر کے دوران ہی تو مجھے دکھانا پڑے. اینی وے، تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، میں اپنے گھر سے نکلنے والا تھا چھت پہ. میرے دل میں خیال ہے کہ اللہ اتنے سارے تو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیز برستی بارش میں بولا ہو اور ایک دم رک جائے. تو چلے آج ایسا بھی ہو جائے. اچھا، میں نے صرف دل میں سوچا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایسا کر دے گا. میں نے کیمرہ آن کیا، شروع ہو گیا بات چیت کرنا. منٹس نہیں، مطلب میری پہلی فوٹیج ہی چل رہی تھی، اللہ نے بارش روک دی. ٹھیک ہے، 10 منٹ کا میرا ڈویل کیمرہ ہوتا ہے، اس میں وہ پورا میرا رکھا ہوا ہے. اللہ نے بارش کے ذریعے معجزہ دکھایا اور پھر اللہ نے موسم پلٹ کے ایسا کر دیا جیسے کوئی بارش ہو ہی نہیں رہی تھی. پورے لاہور کا موسم ہی پلٹ دیا. غائب. لوگ چھتوں پہ انجوائے کر رہے تھے، ان کی انجوائے ختم ہو گیا ہوگا، دھوپ نکل گئی. ٹھیک ہے، سب کچھ ختم. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا، جب میں نے اپنا لیکچر ختم کر لیا، بات چیت ہوئی، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. پھر دوبارہ اللہ نے دوبارہ سے لا کے ٹرانسفارم کیا، پھر سے بادل سجائے، پھر سب کچھ سیٹ کیا. اس کے بعد پھر ایسے بارش شروع کر دی جیسے موسم خراب ختم ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر وہ ہوتی ہی رہی، کافی دیر ہوتی ہی رہی، پھر نہیں رکی. مطلب ویسے تو رک گئی نارمل، لیکن اس وقت نہیں رکے. پھر وہ اگلے کافی گھنٹے، مطلب 1-2 گھنٹے آئی تھنک ہوتی ہی رہی ہوگی لاہور شہر کے اندر. جو چل رہا تھا وہی ہوتا رہا. بیچ میں ٹرانسفارم کر کے اس نے روک کے بدل کے سارے کچھ کیا، ثبوت بنوائے اور پھر وہ واپس شروع کیا. کیا ہے مورگ میریکل؟ تو فزیکل ورلڈ میں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آج بھی دکھا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے، میں ٹی وی چینلز کے اوپر اتنے لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اللہ کے وجود پہ بحث کر رہے ہیں،
وہ جی یہ قرآن کی آیت، وہ حدیث، یہ حدیث. آج کا نوجوان اسٹوڈنٹ کا کالج کا وہ پوچھتا ہے کہ جی یہ اللہ خالی بس کیمروں کے دور میں مائرکل نہیں دکھاتا، پہلے ہی دکھاتا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہاں ہے اللہ، کیوں نہیں دکھاتا ہمیں نشانیاں، کیوں نہیں دکھاتا ہمیں معجزات، کیوں کیمروں کے دور آنے کے بعد کیا وہ مطلب یہ ساری جھوٹی کہانی تھی اس کا مطلب کہ جی ماضی میں ہوتا تھا. اسی طرح وہ پاکستان کے اندر ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ جو ہیں جب دیکھو بابوں کے خلاف، مفتی طارق مسعود صاحب روحانی علاج کے خلاف، روحانی علاج ٹوپی ڈرامہ، ان دونوں کے خلاف میں نے ایک دن غصے میں آ کے لیکچر ریکارڈ کر دیا تھا. بہت ان لوگوں نے لمٹ کراس کر دی تھی اولیاء اللہ کے خلاف. میں پھر غصے میں شروع ہوا اور پھر اللہ نے اپنے طاقت و قدرت دکھائی اور اللہ نے اسی وقت موسم سامنے تبدیل کر کے اور میرے اوپر بارش برسا دی اور ان کو اسی وقت جھوٹا ثابت کیا. یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، روحانی علاج اور اس کے خلاف جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ جھوٹا ثابت کر دیتا ہے میرے ذریعے. تو جب ضرورت ہو وہ کرتا ہے، نہیں ضرورت ہوتی وہ نہیں کرتا. اور یہ اس کو بہتر پتہ ہے وہ کس وقت مجھے ضرورت ہے، اور وہ خود اس کی پرفیکٹ کیلکولیشن ہوتی ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہوتی چیز. ایک ایک سیکنڈ کا وہ لحاظ رکھتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا کیلکولیشن ہوتا ہے اللہ کے بعد. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے تو پرسنلی ایکسپیرینس کیا نا، تو میں اس بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ فزیکل ورلڈ میں اگر کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اینی تھنگ ویٹ ہیپنس، سو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. میرے بہت سے ایسے لیکچرز ہیں جو میں نے تو ابھی تک اپلوڈ ہی نہیں کیے. میری بہت سے ایسے ریئل ورلڈ میریکلز ہیں الحمدللہ جو میں نے ابھی شیئر نہیں کیے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں ابھی اتنا ان کو دیکھنا بیٹھنا. لیکن بہت سارے میں نے شیئر کیے ہوئے. میرا پورا گیم پڑا ہوا ہے، دا گیم آف لیجنڈ کے نام سے میرا چینل ہے، پورا گیمنگ ہے میری. میں گیمر ہوں، 21ویں صدی میں گیمنگ کی ہے میں نے ریئل ورلڈ کے اندر. وہ گیمنگز ہیں، اللہ نے مجھے گیمنگ کی دنیا سے نکال کے اسلام کا کام کے لیے استعمال کیا اور ریئل ورلڈ میں گیمنگ کروائی ہے. مجھے اس نے یہ دیا ہے، ایک گیمر کو اس نے یہ اتنی ساری چیزیں دی ہیں کہ لیجنڈ بنایا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی طرف سے ایک ناقابل شکست مسلم کو کھڑا کیا ہے. 21ویں صدی میں نشانی بنایا مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ آج تک جتنے لوگوں نے عجیب و غریب کمالات دکھائے ماضی کے اندر، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ ان کی پوجا کی جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا تھا، وہ عجیب و غریب کارنامے دکھاتا تھا، اس کے بعد وہ اپنے اوپر دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ خدا ہے، اس کی پوجا کرو، جیسے فرعون وغیرہ نے اپنے دور میں کیا. تو اسی طرح کچھ لوگ جیسے مرزا غلام قادیانی، اللہ نے اس کو بڑا عروج دیا، سب کچھ دیا، اس کو طاقت دی، حوصلہ دیا، ہمت دی، اسلام کے ڈیفینڈ پہ کھڑا ہوا تھا. یہ بھی اسلام کا مبلغ تھا جو میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، اور کانفیڈنس بہت تھا اس میں. لیکن ہوا یہ کہ اس کو شیطان نے کیپچر کر لیا. اب میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا کوئی روحانی استاد نہ ہو، اس کا کوئی مینٹر نہ ہو، تو اس لیے ہلاک ہو گیا شیطان کے ہاتھوں. کیونکہ میں نے اس فیلڈ میں ایکسپیرینس کیا ہے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں انسان کو، کیسی کیسی چیزیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر انسان کا کوئی روحانی استاد نہ ہو، کوئی اس کا مینٹر نہ ہو، کوئی ٹیچر نہ ہو، انسان ہلاک ہو جائے گا. یہ اتنی خطرناک لائن ہے. تو مرزا غلام قادیانی نے جب کنٹرول نہ ہو سکا تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، خود کو امام مہدی کہتا تھا. پھر اس نے جب دیکھا کہ لوگوں نے اس کے اس دعوے کو بھی مان لیا، اس کے پیروکاروں نے، اندھے پیروکاروں نے عقل استعمال نہیں کی، پھر جو ہے وہ اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کو بھی مان لیا ان لوگوں نے. پھر اس نے آگے بڑھ کے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ کوئی ڈپلیکیٹ ہے، اور وہ جو نعوذ باللہ، اور وہ آیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس قسم کی ان کی ٹرمز ہیں. پھر انہوں نے اپنا ایک نیا ریلیجن کریٹ کر لیا اور خود کو احمدی مسلم کہنے لگ گئے، سیم ٹو سیم جیسے شیعہ خود کو کہتے ہیں شیعہ مسلم. تو یہ دونوں طبقات جو ہیں اسلام سے ڈائیورٹ ہوئے نکلے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبوت پہ ڈکیتی مارتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ خلفائے راشدین کی طرف ڈکیتی مارتے ہیں، جرم کرتے ہیں. وہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ لوگ خلفائے راشدین کو پکا سچا مسلمان تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دونوں طرف کے مسئلے ہیں، یہ دونوں الگ ہیں. وہ خود کو خود کہتے ہیں احمدی مسلم، یہ خود کو خود کہتے ہیں شیعہ مسلم. اور اللہ نے جو حقیقی طور پہ انسانوں کو بنایا ہے، جو اصل ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، وہ مسلمان بنایا ہے. اور ہر شخص مسلمان ہی ہوتا ہے. اور جو سچے مسلمان ہیں، میں اس کو بہت آسان کروں گا، سچے مسلمانوں کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے. بس جھوٹے مسلمانوں کا جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 نمبر مسلمانوں کا جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے. 1 نمبر مسلمان یعنی کہ اصلی اور سچے مسلمانوں کا جسم سڑ گل کے ختم نہیں ہوتا. اب وہ سچے مسلمان دنیا میں کس جگہ پہ رہتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، کس گاؤں میں رہتے ہیں، کس گھر میں رہتے ہیں، کس دیہات میں رہتے ہیں، کس اسکول میں ہیں، کس کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسپتال میں ہیں، جہاز میں ہیں، ٹرین میں ہیں، ان کا جہاں پر بھی انتقال ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا جسم اللہ کے حکم سے ویسے ہی رہے گا. یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہے نا، ان کی زندگی اللہ کے راستے میں ہے. وہ اللہ ہی کے لیے تو جی رہے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے تو کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اللہ کے لیے پیتے ہیں، اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں، اللہ کے لیے خوش کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا.
اس لیے چونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو قرآن کی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 کے مطابق جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو روح کو تو موت نہیں آتی، روح تو زندہ رہتی ہے، جسم مرتا ہے، تو جسم بھی ان کا زندہ ہے اور ان کی روح تو زندہ ہے۔ یہ ہے بات، فزیکل ورلڈ کی چیزیں بتا رہا ہوں ابھی میں، فزیکل ورلڈ ہے، فزیکل طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شاہ عقیق بابا کے مزار پہ فزیکل طور پہ لوگ ٹریول کر کے جاتے ہیں، اس مزار پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ٹہرتے ہیں، ان کی باڈی کی فزیکل جگہ میں، اب جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کے اوپر بلڈ آ رہا تھا، فزیکل میں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا بلڈ نمودار ہونا شروع ہوا ہے۔ تو لا علاج مریضوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاہ عقیق بابا کے مزار پر کہ ان کے جسم کے اوپر باقاعدہ آپریشن کے نشانات آ جاتے ہیں۔ ایک بندے کو رسولی ہے جی، رسولی نکل گئی، کیسے نکل گئی کچھ نہیں پتا، شاہ عقیق بابا کے مزار پہ جانے کے بعد ہوا، تو وہ وہاں جاتا ہے جی، وہ کٹ لگا ہوا ہے، اب کب ہوا آپریشن کچھ نہیں پتا، کہاں نکل گئی رسولی کچھ نہیں پتا، ہاں باہر پڑی ہوئی ہے رسولی، ایسے سین ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا، جو مریضوں نے بتایا ہے، جو میڈیا والوں نے انٹرویوز کیے وہاں پر، جو ان کے حوالے سے ان کو فیچرڈ کیا ہے ٹی وی چینلز پہ پاکستان کے، سب موجود ہے ریکارڈ پر۔ شاہ عقیق بابا ایسی روح ہیں کہ وہ اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، جسم ان کا قبر میں رکھا ہوا ہے 500 سال سے، لیکن روح اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کرتی ہے۔ یہ فزیکل ہو رہا ہے۔ ایک اور اب میں یہاں پہ شامل کر دوں، ایک اور بڑی خصوصی روحانی ہستی ہے پاکستان میں، بڑی ان کی طاقت ہے، انہوں نے غیر مسلموں کو سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج کیا ہوا ہے، مردے زندہ کرنے کا چیلنج کیا ہوا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا چیلنج کیا ہوا ہے، بغیر کیمیکل استعمال ہوئے۔ وہ مولانا ابرار عالم صاحب ہیں۔ ان کا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، مریض دنیا میں کہیں بھی وہ اس کا علاج کرتے ہیں، علاج اور آپریشن کرتے ہیں روحانی طاقت کے ذریعے، اللہ کے حکم سے بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مریض کہیں بھی ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اچانک سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، لا علاج ہوا ہوا ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، کنڈیشن خراب ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور عجیب و غریب طاقت ہے، مجھے نہیں پتا کیا۔ اچھا، اس کے حوالے سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اب یہ چونکہ یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ شہید نہیں ہوا ابھی، یہ زندہ ہے، لیکن یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کیوں ہے کہ میں نے اپنے کلائنٹس کے کیسز میں مولانا ابرار عالم صاحب سے جو ہے نا کام کروایا ہے، ٹھیک ہے، میرے کلائنٹس تھے، وہ لا علاج تھے، کوئی وینٹیلیٹر پہ تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا۔ مولانا ابرار عالم صاحب نے میرے ساتھ مل کر کام کیا، ہم نے ان کیسز پہ کام کیا ہے، تو وہ کلائنٹس کے کیس تھے، ان کا کام تھا، میرے پاس روحانی ٹیم، لیجنڈری ٹیم، سب کچھ، میری لیجنڈری ٹیم کے پارٹ وہی مولانا ابرار عالم صاحب اور ان کے جنات موکلات وغیرہ جو بھی ان کے پاس اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور جب ان کیسز پہ کام ہوا تو اللہ کے حکم سے بہتری آئی، مریض کوئی دبئی میں، کوئی پاکستان میں، کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی پشاور میں، پتہ نہیں مریض کہاں پر ہیں، لیکن مریض میں بہتریاں آ رہی ہیں۔ بندہ گھر پہ، ڈاکٹر اپنے گھر پر، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اپنے گھر پر ہے، مریض کی حالت میں بہتریاں آ رہی ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں بتا رہا ہوں، لوگ حق خطیب حسین بادشاہ صاحب کے خلاف ابھی لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، میرے سامنے بھی ثبوت ہے، میں نے بھی ان کے فیور میں ویڈیوز بنائے، ان کے خلاف بھی بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں ایون، تو ایک کانٹرڈکشن معاملہ چل رہا ہے ابھی، جب فیصلہ فائنل کچھ ہوگا میرے سامنے حتمی ثبوت ہوں گے میں اس پہ تب بات کروں گا کھل کے، ابھی تک جو میرے سامنے ہے میں ابھی اس چیز کے اوپر میں نہیں بات نہیں کر سکتا، جو چل رہا ہے چلنے دو، دیکھتے ہیں کہانی وہ کدھر جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے حق خطیب صاحب کے ساتھ میرا پرسنل براہ راست کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ میرا کوئی ایکسپیرینس ہے، جو میڈیا پہ کچھ ہے، جو ان کے چینلز پہ، جو ان کے کارنامے ہیں، جو ویڈیوز ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی خلاف آنے والی ویڈیوز کو بھی انالیسس کرتا ہوں اور ان کے فیور میں آنے والی ویڈیوز کو بھی انالیسس کرتا ہوں۔ ابھی تک میں نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے، تو مجھے ابھی تک حق خطیب صاحب کا پلڑا بھاری ہی نظر آیا ہے، مذاق سے، جو میں نے انالیسس کیا، جو میرے سامنے فگرز ہیں اس بنیاد پہ، چاہے ان کے خلاف جتنی بھی ویڈیوز آ چکی ہوں، اب تک خلاف آنے والی ویڈیو میں 100% ایسی کوئی ویڈیو نہیں جس کو رکھ کے میں کنکلوژن کر سکوں کہ وہ فیک اور فراڈ ہے۔ ٹو بی آنیسٹ میرا نظریہ یہ، باقی لوگ جو مرضی سوچیں، تو جب میرے سامنے کوئی چیز آئے گی، چاہے اقرار جتنا مرضی اس کے خلاف کام کر لے، تو وہ میں تب اپنا کنکلوژن بھی دوں گا، بناؤں گا، ورنہ تب تک جو مجھے اقرار الحسن کے حوالے سے دکھے گا میں اس پہ بھی بات کروں گا، ویڈیو آئیں گی میری انشاءاللہ، اور جو حق خطیب صاحب کے حوالے سے ہوگا اس پہ بھی بناؤں گا۔ فی الحال مولانا ابرار عالم صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم نے لاشوں کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، روحوں کے حوالے سے ہماری ریسرچ ہے، نیچر کے چرند کے حوالے سے ریسرچ ہے، یہ rightfulreligion.com پوری موجود ہے، وہاں پہ آپ کو مولانا ابرار عالم صاحب کے لیکچرز مل جائیں گے، ویڈیوز ملیں گے، خطابات ملیں گے، عالمی امن کے حوالے سے کام ملے گا، ورلڈ پیس فارمولہ ملے گا، لاشوں کی ریسرچ ڈیٹیل بہت کچھ، ان کی کتابوں کا پتہ لگے گا، ان کے کارناموں کا پتہ لگے گا، ان سے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ان کے نمبرز بھی مل جائیں گے، rightfulreligion.com، شاہ عقیق بابا کا بھی آپ کو وہاں انٹروڈکشن مل جائے گا، نیچر کے درند کا بھی آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ تو ہو گیا یہ چیز، ٹھیک ہے، میرے بارے میں آپ کو جاننا میں کون ہوں کیا ہوں، آپ legendaryfreelancer.com کھول لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں کیا ہوں، میرے کارنامے کیا ہیں، اور میرے ذریعے سے اللہ نے کیا کچھ کیا ہے۔
یہ ہے 21ویں صدی کے اندر عجیب و غریب قسم کے ہم لوگ جو اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سارا کمالات اور کریڈٹ جو جاتا ہے وہ اس وقت اللہ واحد القہار کو جاتا ہے جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, میری ویب سائٹ پہ آپ کو لیجنڈری فلانسر پہ گیمنگ کے حوالے سے ملے گا, میرا اسٹائل, میری اسپریچولیٹی جو گیمنگ سے میچ ہوتی ہے, میں گیمنگ کے تھرو سمجھاتا ہوں. میں روحانیت کو بھی گیمنگ کی مثالوں سے سمجھاتا ہوں کیونکہ میں گیمر ہوں. تو گیمر ہوں تو میں گیمنگ کے تھرو ہی میں قرآن کی آیات کو بھی گیمنگ کے کانٹیکس میں سمجھا دیتا ہوں. بتاتا ہوں کہ وہ جیسے اسپیلس کیا ہوتے ہیں, کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, اور کیسے انسان میں ڈیوائن شیلڈ آ جاتی ہے, کیسے اس کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے, کس طرح جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو گارڈین اینجل, ایک گارڈین اس کے پاس آ کے کریٹ کھڑا ہوتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے وہ شیاطین سے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسپریچول ورلڈ کی, میں ان کو گیمنگ کانٹیکس میں سمجھاتا ہوں تاکہ ایک اس وقت جو آئی ٹی پروفیشنل ہوتے ہیں, جو ٹیکنالوجسٹ ہیں, وہ جو فری لانسنگ کے ورلڈ میں ہے, فری لانسر ایکچولی لیجنڈری فری لانسر مطلب وہ فری لانسرس کو ایجوکیٹ کرنے والا, فری لانسرس میرے ٹارگیٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہیں جو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں جی اسپریچول اسکل, تو پھر اسپریچول اسکل سیکھنی ہے تو اسپریچول ورلڈ کو سمجھنا بھی پڑے گا. اس کے لیے میرا اپنے بیک گراؤنڈ جو ہے گیمنگ بیک گراؤنڈ, آئی ٹی بیک گراؤنڈ, اسپریچول بیک گراؤنڈ, ریلیجیس بیک گراؤنڈ اور بہت ساری فیلڈس کے جو تجربے ہیں میں اس کو یوٹیلائز کر کے ان کو پھر مینٹر کرتا ہوں, بتاتا ہوں, سکھاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. باقی میرا یوٹیوب چینل ہے, وہاں پہ آپ کو میرے رزلٹ ملیں گے, لیجنڈری فلانسر کا پورٹ فولیو وہاں پہ پڑا ہوا ہے, جو بھی ریزلٹس وغیرہ ہوتے ہیں میرے, اگر مینٹرنگ سیشنز میرے ہوئے ہیں وہ, اور میرے جو ہیلنگس وغیرہ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ وہاں پہ ڈالتا ہوں میں, اور جو کلائنٹ کیسز ہیں, ٹیسٹیمونیلس وغیرہ ہیں وہ مل جائیں گے. میرے حوالے سے اگر دنیا داری کے حوالے سے سیکھنا ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ, کوچنگ, کاؤنسلنگ, گیمنگ, ویب سائٹس, ٹیکنیکل اسکلز وغیرہ کچھ, میرا ذیشان ارشد کے نام سے چینل پڑا ہوا ہے, جا کے وہاں پہ دیکھ لو, سیکھ لو. نارمل قسم کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ میرے اپنے ریلیجس اللہ کی نشانیاں وغیرہ بھی میں نے شیئر کی ہیں, اور کچھ میری بیک گراؤنڈ بھی دکھے گا. میں ورچوئل ریئلٹی پہ لیکچرز دیا کرتا تھا, میں وی آر کی گیمز کھیلا کرتا تھا, میں کمپنیز کے لیے ریویوز کرتا تھا الحمدللہ. تو کافی چیزیں ہیں میرے پاس, یہ نہیں کہ میں کوئی منہ اٹھا کے ایک بندہ آ کے ایسی باتیں کر رہا ہے اس ورلڈ کے اندر. ہاں, پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے الحمدللہ, 40 سال کا بیک گراؤنڈ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا اور معاشرے میں آگے تھے وہ اسلام کے حوالے سے فروغ کے لیے, اسلام کی سچائی کے حوالے سے وہ کام کر رہے تھے اور شروع ہو گئے تھے دین اسلام کی تبلیغ کرنا. میری ایج بھی 40 تک ہی پہنچی ہے الحمدللہ, تو سنتوں کا مجھے بھی بڑا شوق رہا اپنی لائف کے اندر. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ جب میں 40 تک پہنچوں الحمدللہ, تو اللہ کے فضل سے اللہ نے پھر مجھے لیجنڈ بنا دیا. میں تو ایک نارمل سا عام سا مسلمان تھا, اللہ نے مجھے لیجنڈ بنا دیا, اس کی نشانیاں ظاہر کی, مجھے نشانیاں دی گئیں باقاعدہ طور پہ کہ میں لیجنڈ ہوں. اور پھر میں سوشل میڈیا پہ آیا, میں نے اعلان کیا پبلک پہ, بتایا کہ میری طاقتیں کیا ہیں الحمدللہ. میں نے جس وقت کرونا آیا تھا میں نے تب آ کے اعلان کیا تھا کہ کرونا کے اندر میرے سے مقابلہ کر لے غیر مسلم کوئی بھی آ کر, کوئی بھی پیشوا, وہ مجھے شکست نہیں دے سکے گا, مجھ پہ کرونا اثر نہیں کرے گا بغیر کسی میڈیسن, بغیر ویکسین کے. ابھی بھی میں یہ کلیم کرتا ہوں, ابھی پھر بتاتا ہوں کہ مجھے کرونا وائرس کی کسی بھی ویو سے موت نہیں آ سکتی. کوئی بھی لا علاج بیماری کسی بھی قسم کی خاص کہیں بھی دنیا کے اندر آج ہو یا فیوچر میں آتی ہے وہ مجھے مار نہیں سکتی الحمدللہ. یہ فخر کی بات نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی طاقت کا کیا عالم ہے 21ویں صدی میں. اس وقت دنیا کا کوئی غیر مسلم مجھ سے ٹکر نہیں لے سکتا مقابلے پہ. ٹھیک ہے, میں اپنی پرسنل مقابلے کا تو شوقین ہی نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے وجود میں مجھے شکست کوئی نہیں دے سکتا جتنی نشانیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اگر بالفرض کے یہ نشانیاں ضائع ہو جائیں, ایک بات کرتا ہوں, لوگ سوچیں تیرا چینل ڈیلیٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. چلو فرض کرو سارے چینل ڈیلیٹ ہو جائیں, میں خود وہ بات بتاتا ہوں کہ فرض کر تو سارے چینل ڈیلیٹ کر دیں, ہو گئے سارے چینل ڈیلیٹ, ہو گئے سارے چینل ختم. میں تو ہوں وہیں کا بھائی, اللہ واحد القہار تو اس کائنات میں موجود ہے, وہ پھر نشانیاں بنا دے گا, وہ پھر مردے زندہ کر دے گا, وہ پھر سے جو ہے نا اپنے نام بادلوں پہ لے آئے گا. اللہ کو کون سے روکے گا کوئی. ٹھیک ہے, بالفرض کہ اگر میں بھی نہیں رہتا اس زمین پہ, اللہ کے بہت سارے مسلم ہیں, وہ ان کو استعمال کر لے گا اپنے کام کے لیے, اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اللہ میرا محتاج نہیں ہے, میں اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت ہے. میں اللہ سے مدد لیتا ہوں اور اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں, وہ میری مدد کرتا ہے تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو یہ بات دماغ میں کوئی بھی نہ رکھے کہ اگر میں نہیں رہا تو کام رک جائے گا, اگر میرے یہ ریزلٹس ویڈیوز ختم ہو جائیں گے تو کام رک جائے گا. کچھ بھی نہیں رک سکتا. اسلام پوری دنیا کے سارے ادیان و مذاہب پر جو شیطانوں نے بنوائے ہیں یا باطل خداؤں کے نام پہ بنے, اسلام ان سب پہ غالب ہو جائے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں, اتنے ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اتنی نشانیوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کچھ تو ہے جو بات میں دم ہے, منہ کے فائر تو میں کر نہیں رہا, میں تو ایویڈنسز چلاتے ہوئے بات کروں گا کیونکہ میرا لیکچر ہے یہ, اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور ایسے نہیں ہوتا. آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ کہ کہیں کوئی اللہ کا نام آیا ہو تو میں دکھاؤں. ایک جگہ ہے جہاں پر مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے,
بالکل میرے فرنٹ پہ وہ اللہ کا نام کا درخت ہے، اس کی بالکل پیچھے بیک سائڈ پر ہے، اور میں تھوڑا سا دیکھوں گا، اگر وہ آتا ہے تو میں اس کو ویڈیو کو اسٹاپ کر کے اس کا فوٹیج لوں گا، پھر اس کو اس میں شامل کر دوں گا دکھانے کے لیے کہ دیکھو ابھی بھی ویسا ہوا ہے، لیکن میں میک شیور کروں گا کہ واقعی میں اللہ کا نام ہو، کیونکہ کچھ رینڈم شیپ ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نہیں لیتا جب تک میں پورا یقین نہ کر لوں کہ واقعی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ اب تک مجھے سمجھ میں آ گیا ہوگا، بلکہ مجھے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر جو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد ہے وہ ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجسٹ بھی ہے، اسپریچولسٹ بھی ہے، گیمر بھی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے اس کے بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ میرے پاس تو لوگوں کے ذہنی امراض ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، لوگ مجھ سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں، وہ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرواتے ہیں مجھ سے، 10 سال سے ٹراما میں، 20 سال سے ٹراما میں، وہ میرے پاس آتے ہیں، ان کے ٹراما ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے فیئر ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ مائنڈ سیٹ اینڈ لائف ٹرانسفارمیشن ایکسپرٹ بھی ہوں میں اللہ کے فضل سے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں سے ڈگریاں نہیں لی ہوئی، میرے پاس میں کوئی سرٹیفائڈ کوچ نہیں ہوں، میں سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، میں سرٹیفائڈ انجینئر نہیں ہوں، میں سرٹیفائڈ سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں سرٹیفائڈ اسپریچولسٹ نہیں ہوں، میں سرٹیفائڈ کچھ بھی نہیں ہوں کہیں کا بھی، کسی ادارے سے میرے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے اس حوالے سے۔ آئی ایم اے سمپل ہیومن، آئی ایم اے سمپل مسلم، لیکن اللہ نے مجھے سپر ہیرو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سپر ہیرو، مسلم مین۔ لوگوں نے فلموں میں دیکھا نا اسپائڈر مین، سپر مین، یہ مین، وہ مین، فلاں مین، اللہ نے مجھے بنایا بس سپر مین، سوری ریئل لائف سپر مین ہی بنا دیا نا ایک طرح سے، بس ہوا میں نہیں اڑتا، کل کو اگر اڑنے کی طاقت ملی تو میں تو اڑ کے بھی دکھا دوں گا، میں آسرا نہیں کروں گا، میں اس دور کا نہیں ہوں کہ چھپا کے رکھوں گا، میں تو کھل کے دکھاؤں گا، لو دیکھ لو میں تو ہوا میں بھی اڑ رہا ہوں، اگر کوئی اڑ سکتا تو اڑ کے دکھا دے، بغیر مشینوں کے، بغیر چیزوں کے۔ ایک بات کر رہا ہوں، ابھی میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ سو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، یو نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ اٹ۔ اوکے، اب مجھے ایک دکھا ہے اور میں فوٹیج بنانے جا رہا ہوں۔